يلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وساء لهم يوم القيامة حملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ انا زعیمہم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وہو محق فیہ. میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں جائیدادوں پر اور چیزوں پر، ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے، اور کھینچا تانی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بھی دھاگے کو آپ دو طرف سے کھینچنا شروع کر دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹوٹے گا نا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، تعلق ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے کسی ایک کو دھاگا ڈھیلا کر دینا پڑے گا، اور ڈھیلا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے مزید ڈور دینی پڑتی ہے نا. یعنی اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو آپ کے پاس دھاگا زیادہ آ رہا ہے نا، اور ادھر سے وہ بھی کھینچ رہا ہے، اور آپ اپنی طرف بڑھانا چاہتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ جھگڑا چھوڑ دیں تاکہ یہ ڈور ٹوٹے نا. آپ کیا کریں؟ اپنا دھاگا دیں گے نا ادھر، آپ ڈھیلا کرنے کے لیے اس کو دیں گے، اور جو یہاں نرم پڑ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر تڑپ ہوتی ہے کہ میری چیز کیوں چلی گئی، لیکن یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کے بیچ میں گھر، یعنی بہترین جگہ. دنیا میں گھر بنانا ہو تو بہترین جگہوں کی تلاش کرتے ہیں، زیادہ پرسکون علاقہ کون سا ہے، زیادہ خوبصورت علاقہ کون سا ہے، زیادہ اچھی جگہ کون سی. لیکن ہم میں سے اکثر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اپنے حق پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. یہ میرا حق ہے، میں بالکل نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس طرح کبھی بھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا. اور انسان کیوں چھوڑے حق جب اس کو اس کے بدلے میں کچھ ملنا نہیں؟ وہ اس لیے چھوڑے گا کہ مجھے وہاں ملنے والا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی ہو سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں ضامن ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے. بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی دو جھگڑ رہے ہیں تو آپ بیچ میں آ کے چھڑاتے ہیں، کہتے چھوڑ دو. میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے لیے جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. کس چیز کی ذمہ داری؟ جنت کے بیچ میں گھر کی ذمہ داری. اور اس کے برعکس جب انسان اپنا حق تو کیا دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا اور اس کا بھی کھینچنے کی کوشش کر رہا. میری تسلی اور خوشی صرف اس میں نہیں کہ مجھے اپنا مل جائے، میری اس میں کہ اس کا بھی چھین کے میں لے آؤں. حسد بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک دوسرا پریشان نہ ہو جائے، جب تک دوسرا ذلیل نہ ہو جائے. تو جو لوگ ایسی نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہوں کہ دوسروں کو پریشان اور زچ اور ٹارچر کر کے خوش ہوتے ہوں، وہ کبھی ضمیر کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے. وہ محض دنیا میں بھی اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی بوجھ میں اضافہ کریں گے. اور کون سی چیز اس بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتی ہے؟ بس صرف اللہ ہی کا کلام ایسا ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ انسانوں کو ان سب کاموں کے لیے تیار کر دے. دنیا کا کوئی دوسرا علم یہ نہیں سکھاتا. اچھا آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس میں من اعرض عنہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی توجہ ہے بحیثیت امت مسلمہ اس قرآن کی تحقیق، اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے محنت، کوشش، غور و فکر، مال، علم، عقل، ریسورسز جو اس کام کے لیے لگائے. کتنے سینٹرز آپ کو، ریسرچ سینٹرز ایسے ملتے ہیں کہ جو اس کتاب کے لیے بھی ہوں، یا کچھ وہاں انٹیلیجنٹ لوگ اس کتاب کے اوپر بھی وقت لگا رہے ہوں اور تحقیق کر رہے ہوں. یہ تو کتاب اللہ کی کتاب بس کن لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہم نے؟ جو زندگی میں کسی اور فیلڈ میں نہ جا سکے، ان کی مجبوری ہے، فارغ ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے، اس کی وجہ سے اکثریت مجبوری سے لگی ہوئی ہے. آپ نے کبھی
سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ یا کسی سے اپنے بارے میں سنا ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا اس پر کچھ عمل شروع کریں تو لوگ حیرت سے پوچھتے خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ کیونکہ قرآن کی طرف رجوع عموماً کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، جب دنیا ہاتھ سے جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کوئی مقدمہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی فوتگی ہو، یہ قرآن بس وہاں کھلتا نظر آتا ہے. اچھے دنوں میں، اچھے حالات میں اس قرآن کی طرف کتنی توجہ ہے. اچھے اوقات میں، زندگی کے بہترین حصے میں، یعنی جوانی میں اس کی طرف راغب ہونا، یا اپنی آئندہ نوجوان نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا بہت حوصلے کی بات ہے. یا اپنا بہترین وقت، بہترین مال اس راہ میں لگانا، یا بہترین سوچ، کیونکہ صرف وقت اور صرف مال سے بھی کام نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے برین نہ ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا سب کچھ، یہ مال ہو، وقت ہو، برین ہو، سب کس پہ لگا ہوا ہے؟ عارض عنہ پہ لگا ہوا ہے. اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جو دنیا میں ہو رہا ہے، کیا اس کا دوسرا پلڑا ایسا ہی نہ ہوگا؟ جس راہ سے گزر رہے ہیں نا، جن خرابیوں سے گزر رہے ہیں، انہی کا انجام ہے دوسری طرف. اصل میں آئینہ ہے دوسری طرف. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آخرت کو آپ یوں مثال سے سمجھے کہ اگر آپ کے یہ سامنے والی دیوار پہ ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہو تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ کیا ہوگا اس میں؟ ریفلیکشن ہوگا نا. کس چیز کا؟ آپ کا. جو آپ یہاں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو وہاں کیا نظر آئے گا؟ آپ بیٹھے ہیں. آپ جو یہاں کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دوسری طرف بس اس کا ریفلیکشن ہے، وہ آئینہ ہے. سب کچھ کیچ ہو رہا ہے اس میں، سب جمع ہو رہا ہے اس کے اندر. وہی دکھے گا وہاں، وہی ملے گا وہاں، وہی پائیں گے وہاں جو یہ اس جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں کر رہے ہیں. بس ایک قدم پار کرنے کی ضرورت ہے، ایک قدم پار کرنے کی. ابھی ادھر ہے، کل ادھر چلا جائے گا. اور اس کمرے میں کیا ہوگا؟ یعنی آخرت کیا ہے؟ اس دنیا ہی کا دوسرا کمرہ ہے. ابھی ہم اس میں بیٹھے، پار کر کے دوسرے میں پہنچیں گے، وہی سب ملے گا جو یہاں کرتے رہے، جو تیار کیا. اگر اس میں قرآن سے منہ موڑ کے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہی حالات نظر آئیں گے جو کر رہے ہیں یہاں. اور اگر اس کی طرف توجہ، غور و فکر، محنت، کوشش، محبت، خلوص، جیسا جیسا، جتنا جتنا، اسی کو ایک طرح سے پورٹری کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ مصور جب تصویریں بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. کہیں کچھ دکھاتے ہیں، کہیں کچھ دکھاتے ہیں. تو بالکل یہی ہوگا کہ آخرت عکاسی ہے کس کی؟ دنیا کی. اور وہ دن آئے گا ضرور، یوم ینفخ فی الصور. اس دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا. ینفخ فی الصور. سور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک قرن ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے. یوں سمجھیے لفظ انسٹرومنٹ مفہوم سمجھانے کے لیے، جو پھونکا جائے گا، یعنی اس کے اندر پھونکا جائے گا، جیسے ہارن ہوتا ہے نا مثلا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ، یعنی اس ہارن کا دائرہ بقدر آسمانوں اور زمین کے ہے. یعنی کتنا بڑا ہارن ہے؟ بہت بڑا. تو جو جتنا بڑا انسٹرومنٹ ہوگا اس کی آواز اتنی ہی بڑی آئے گی. حدیث میں آتا ہے اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی اسے منہ سے لگائے کھڑے. لقمہ بنائے ہوئے کھڑے، یعنی اس کو منہ لگا کے کھڑے، جسے گویا کھا رہے ہو. پیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے. اسرافیل علیہ السلام اس قرن کو لے کے بالکل پوزیشن میں بیٹھے، پیشانی جھکا کے توجہ سے رب کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے، اس کو بجا دے، بگل بج جائے اور ہر چیز کا اینڈ ہو جائے.
جیسے اسکول میں کبھی گھنٹی بجتی سنی ہوگی آپ نے کہ وقت ختم ہو گیا، اٹھ جاؤ، دی اینڈ. دنیا کا وقت بھی اسی طرح، اس کمرہ امتحان کا وقت اسی طرح ایک گھنٹی بجا کے یا گھنٹا بجا کے سب ختم کر دیا جائے. یوم ینفخ فی الصور، پھر سب ختم ہو جائیں گے. جب تک اللہ چاہے گا ختم رہیں گے. پھر ایک اور گھنٹی بجے گی جو دن شروع ہونے کی، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا کہ ایک کلاس ختم ہونے کی اور ایک شروع ہونے کی، یا بریک شروع ہونے کی اور پھر ختم ہونے کی. تو ایک گھنٹی بجے گی دنیا ختم ہونے کی، اور پھر دوسری گھنٹی کس لیے بجے گی؟ سب اٹھ جاؤ. یہاں اسی دوسری گھنٹی کا ذکر ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اکٹھا کر لیں گے مجرموں کو اس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے. زرقا ازرق کی جمع ہے. ازرق نیلے کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. جیسے بعض اوقات خوف کے مارے ہاتھ یا سکن نیلی نیلی ہو جاتی ہے، دہشت کے مارے خون خشک ہو جائے گا، اور حال یوں ہو جائے گا کہ جیسے جسم میں خون کا قطرہ نہیں یا خون جم گیا. اور بعض لوگوں نے اس سے کیا مراد لی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، یعنی سارا خوف آنکھوں میں سمٹ آئے گا. زرقا کا ایک معنی نہیں پورا جسم نیلا، اور دوسرا معنی آنکھیں نیلی. اس لیے زرقا کا آپ یہ معنی بھی یہاں ترجمے میں کر سکتے ہیں، اس دن ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو نیلا یا نیلے. لیکن عام طور پر زرقا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بلو آئیز والے ہوں. اچھا، کیا بلو آئیز جرم کی نشانی ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے؟ کیوں ان کو اس سے تشبیہ دی گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رومیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی تھی. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی. تو عربوں کے ہاں نیلی آنکھوں والا ہونا ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ ہونے کی علامت تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ لوگ جن کی آنکھیں صحیح طور پر دیکھتی نہیں، نابینا لوگ، کس رنگ کی ہوتی ہیں؟ کالے ہونے کی بجائے کس رنگ کی ہوتی ہیں؟ یعنی بلوش ہوتی ہیں، یعنی ان کا رنگ بدل جاتا ہے نا. اور وہ کس چیز کی علامت ہوتی؟ کسی ڈس آرڈر کی علامت ہوتی. تو قیامت کے دن بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ سور پھونکنے کی آواز اتنی خوف دلانے والی ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ لوگ نیلے پڑ جائیں گے خوف کے مارے، دہشت کے مارے، اور آنکھیں بے نور ہو جائیں گی اور ان کا رنگ نیلا ہو جائے گا اور لوگوں کے حال برے ہو جائیں گے. کن کی بات؟ مجرمین کی. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو کوئی قانون توڑتا ہے، حدود توڑتا ہے. تو یہاں کون مجرم مراد ہے؟ جو کیا کرے؟ اللہ کے قوانین توڑے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی کتاب سے بے رخی کرے. اور اٹھ کے کیا کریں گے؟ یتخافتون بینہم، آپس میں سرگوشیاں کریں گے. یتخافتون، خفیہ خفیہ باتیں کریں گے. خفیہ کیوں کریں گے؟ زور زور سے چلا کے کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو ہر وقت اتنا اونچا بولتے ہیں، ان کو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ بولیں گے؟ وسپر کب کیا جاتا ہے؟ خوف کے وقت نا. خوف کے وقت وسپرنگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بولا جاتا ہے، دم نکلا جاتا ہے، منہ سے لفظ نہیں نکل رہا. یتخافتون بینہم، چپ کے باتیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ البستم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن. لگتا ہے 10 دن کی زندگی تھی. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. اذ یقولو، جب کہے گا، امثلہم، سب سے زیادہ مثالی ان میں سے. امثل، سب سے مثالی، آئیڈیل، سمجھدار، طریقتاً، رائے میں، خیال میں، سب سے زیادہ سمجھدار اپنے خیال کے اعتبار سے، رائے کے اعتبار سے، یعنی بہت ان میں جو ہوشیار اور بہت سمجھدار، بڑا جسے کہتے ہیں نا کاٹھا شخص، کیا کہے گا؟ الا بستم الا یوما، تم تو بس ایک دن ٹھہر کے آئے ہو.
جسٹ ون ڈے ٹرپ تھا تمہارا، صرف ایک دن. دنیا کی ساری زندگی سمٹ کر کیا لگے گی؟ ایک دن. قیامت کے دن بھی انسانوں کا جی کر اٹھنے کے بعد ایسا ہی کچھ احساس ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ اس برزخ کے بارے میں، بلکہ پیچھے دنیا میں ٹھہرنے کے بارے میں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ المومنون میں، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھیں گے تم زمین میں کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، یہ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ایک گھڑی کے سوا بالکل نہیں ٹھہر کے آیا، ایک ساعة بس. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح تو وہ دھوکے کھاتے تھے دنیا میں. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، علم اور ایمان والے کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، تم اللہ کی کتاب میں قیامت تک رہے ہو. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، دیکھو یہ ہے قیامت کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے. یہ کتنی ہلا دینے والی بات ہے نا، کہ یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگیاں کیا لگیں گی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا دکھ آ جائے، غم آ جائے تو ہم یہ کہتے ہائے پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی. لیکن اس سے بڑا پہاڑ جو قیامت کو چڑھنا ہے وہ کبھی نہیں یاد آیا، کبھی نہیں خیال آتا. عقل مند انسان وہی ہے جو اس وقت کو غنیمت سمجھے اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ قیمتی سمجھے اور اس کو استعمال کرنے کی فکر کرے. لیکن ہماری قوم میں سب سے زیادہ جو چیز سستی ہے، مفت ملتی ہے، وہ وقت ہے. کوئی احساس نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. عَنِ الْجِبَالِ، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی، لوگ مر کے اٹھ جائیں گے، ان پہاڑوں کا پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ دنیا پرست انسان عموماً کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی چیزوں کا خوف کھاتے اور بڑی بڑی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں. مثلاً پہاڑ، اتنی بڑی چیز، ان کو کون ہلا سکتا ہے؟ ان کو نہیں کوئی ہلا سکتا. تو اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک بڑی بات بنائی، لیکن یہ بات وہی بناتا نا جس کو اللہ کی قوت اور قدرت پر یقین نہیں ہوتا. جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے نا تو پہاڑ نہیں بڑے لگتے، وہ پہاڑ پھر اللہ کی بڑائی کو ہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم انسانوں کا عام طور پر یہی حال ہے کہ پہاڑ جیسی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں. پہاڑ کو دیکھ کر ایک لفظ جو زبان پہ آتا ہے وہ کیا؟ بڑا، ہیوج، گرینڈ، اسٹرانگ، جمع ہوا، بلند و بالا، انوینسیبل، باروب، مائٹی. تو یہ ایک سمبل ہے نا. پہاڑ سمبلائز کرتے ہیں کس کو؟ بڑائی کو، قوت کو، جماؤ کو. اور جب آپ پہاڑوں پہ سفر کر رہے ہو تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا، اور جب اوپر ٹاپ پہ چڑھ جائیں تو کہتے ہیں ناقابل تسخیر. تو اہل مکہ نے بھی آ کے کہا کہ پہاڑ ان کا کیا ہوگا، ان کو بھی کوئی ہلا لے گا. فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ تو ان کو یوں گرا دے گا، گرا دینا. يَنْسِفُهَا نَسْفًا، اور یہ جو لفظ بولا گیا نا نصف، یہ بڑا میننگ فل ہے. نصف کا معنی صرف اوپر سے گرانا نہیں، بلکہ کسی چیز کو روٹ سے اکھیڑ کے باہر نکالنا ہے، جیسے نیلز باہر نکالے جاتے ہیں.
1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ پہاڑ نیلز کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے نصف کا عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا، بنیادوں سمیت نکالنا. تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو جڑ سے نکال لیں گے. پہاڑ کیا چیز ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک حصہ پہاڑ کا زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور 2 اندر ہیں اس کی. پہاڑ زمین کے اوپر کس طرح ہے؟ بالکل نیلز کی طرح. جیسے ایک نیل آپ لگاتے ہیں کسی چیز کو فکس کرنے کے لیے تو زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے نا اور کم باہر ہوتا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ نیل خود گر پڑتا ہے، جم ہی نہیں سکتا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بس گرا دے گا گرانا. اب آپ دیکھیے خالی اردو ترجمے میں کوئی بات بنتی ہے؟ گرا دے گا ان کو، وہ سینس نہیں آتی جب تک کہ اس کی روٹ میں نہ جائیں آپ. گرا دے گا، اکھیڑ. اصل میں نا اکھیڑ اور گرا 2 الگ الگ لفظ ہیں اردو میں، اور اس ترجمے میں دونوں کو کمبائن نہیں کر پاتے آپ، تو پھر وہ بس سمپل سا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. گرا دے گا ان کو گرانا. یہ لفظ پیچھے بھی ہے، کہاں؟ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. ہم پھینک دیں گے اس کو سمندر میں. پھینک دینا یعنی اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے، اٹھا پھینکیں گے سمندر میں. اور ریزہ ریزہ کر کے کسی چیز کو پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ایک اور معنی اس میں کیا ہے؟ ریزہ ریزہ کر کے پھینکنا، یعنی اکھیڑنا اور پوری طرح ختم کرنا، دھول بنا کے اڑا دینا. فَيَذَرُهَا. پھر چھوڑ دے گا اس کو. ہاں کس کو؟ زمین کو. قَاعًا. قاع کہتے ہیں ہموار جگہ کو. عربی میں قاع کمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لاؤنج کے لیے عام طور، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ ہموار، نرم اور پست زمین جس میں پہاڑ اور ٹیلے دور دور نہ ہو. صفصفا چٹیل، وہ زمین جس میں کچھ نہ اگے. یہ کون سا مادہ ہے؟ صفصفا، رباعی صفصف. پھر بنا دے گا اس کو، چھوڑ دے گا اس کو ہموار چٹیل، کچھ بھی اس پر ابھرا ہوا نہ ہوگا. لا ترا، نہ تم دیکھو گے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں. کیا؟ عوجن، کوئی کجی، کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا، کوئی بل سلوٹ نہ ہوگی. ولا امتا، کوئی اونچا مقام. امتا، کوئی ٹیلے وغیرہ نہیں ہوگے، بالکل فلیٹ ہو جائے گی زمین. یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے، فالو کریں گے. کس کو؟ الداعیہ، بلانے والے کو. یہ کون ہے بلانے والا؟ نمبر 1 اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے. کہتے ہیں کہ سور کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ سب لوگ خود بخود اس کو فالو کرتے چلے جائیں گے. پائٹ پائپر کی کہانی سنی؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ چوہوں کو پائپ بجا کے اکٹھا کر کے کیا کیا؟ پانی میں جا پھینکا. اور جب بستی والوں نے اس کا معاوضہ نہیں دیا تو کیا کیا؟ ان کے بچوں کو اسی طرح. بہرحال سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن جو بھی ہے، تو اگر دنیا میں ایسی خیالی یا امیجنری کہانیوں کا وجود ہے تو آخرت میں حقیقت ہے وہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس آواز کے پیچھے سب لوگ آ جائیں گے. یعنی حشر میں کیسے اکٹھے کیا جائے گا لوگوں کو؟ زمین تیار ہو گئی، سور پھونکا گیا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ سارے کدھر کو جائیں؟ اس آواز کے پیچھے. وہ آواز ان کو اکٹھا کر دے گی. تو اس دن لوگ فالو کریں گے بلانے والے کو. بلانے والا کون ہے؟ ایک معنی کیا گیا ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اور ان کا جب گھنٹا بجے گا تو اس گھنٹی کی آواز پر سب لوگ حشر کے میدان میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. زمین کتنی رہ جائے گی؟ ساری زمین جب فلیٹ ہوگی نا تو کہتے ہیں کہ بالکل ایک روٹی کی طرح گول ہو جائے گی، اور سفید میدے کی روٹی سے تشبیہ دی گئی. کبھی بیلی ہوئی روٹی دیکھیے، میدے کی سفید وائٹ ٹکیا؟ بالکل ایسے ہی زمین ہموار، فلیٹ، سفید، اور سب لوگوں کے بس کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اور آ کے سب کھڑے ہو جائیں گے. ساری کی ساری انسانی مخلوق، ان سب کو اکٹھا کرنا، تو اس کے لیے پھر کیسی آواز چاہیے؟ شدید ترین آواز. اور کوئی شخص اس آواز کو سن کے دوسری طرف نہیں جائے گا. سب کدھر جائیں گے؟ یتبعون الداعی، جدھر وہ آواز جا رہی ہوگی.
لا عوج لہ، کوئی انحراف نہ کر سکے گا اس سے، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا. کیونکہ بعض لوگ جب قیامت کی باتیں پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ نا ہم بھاگ جائیں گے وہاں سے، کیا کوئی نہ بھاگ سکے گا. لا عوج لہ، قدم ادھر ادھر اٹھے گا ہی نہیں، خود بخود انسان اس سے بالکل مدہوش ہو جائے گا. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ داعی سے مراد پیغمبر ہے. ہر قوم، ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ آئے گی. جس نے پیغام پہنچایا ہوگا قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. دنیا میں تو نہیں فالو کرتے نا، وہ بلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، سنی انسنی کرتے، اپنی مرضی کرتے. لیکن قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آئے گی تو کوئی اپنی مرضی نہ کرے گا. کیا کریں گے؟ اسٹریٹ چلتے چلے جائیں گے. لا عوج لہ. وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی. خشع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دبنا. اسی لیے بار بار بتانے کی ضرورت رہتی کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہے. وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، کوئی چیخ چلا کے نہیں بول سکے گا. ایسا کب ہوتا ہے؟ عام حالات میں تو انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آہستہ بولے، دبی آواز میں بولے، لیکن اس دن خوف کے مارے جان نکلی ہوگی، منہ سے لفظ نہ بولا جائے گا. اور اس میں ایک خاص کنیکشن بھی ہے نا، یتبعون الداعی وخشعت الاصوات. دنیا میں جب داعی پکارتا ہے، دین کی طرف بلانے والا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خشعت الاصوات للرحمن ہوتے ہیں. رحمان کی بات سن کے، قرآن سن کے آوازیں دبتی ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ شور ہنگامہ شروع ہو جاتا؟ خاص طور پر مکہ میں یہ ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو لوگ کیا کہتے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو اور خوب غل مچاؤ، شور ہنگامہ کر دو، تاکہ کوئی بات سن ہی نہ سکے، کسی کی کان پڑی آواز سنائی نہ دے. فرمایا نہیں، وہاں تو کسی کو بولنا ہی یاد نہ رہے گا، لوگ بولنا بھول جائیں گے، بولنا بھول جائیں گے. آج دین کی بات سن کے ہماری آوازیں کس طرح بعض اوقات بلند ہوتی، کیوں کہا گیا؟ یہ کس لیے؟ قیامت کے دن کوئی کیوں نہ کر سکے گا. کیوں تو کیا، چوں نہ کر سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، تو نہ تم سنو گے مگر دھیمی آواز، وسپرنگ، ہمسا، ہمس، ہم. جب وسپر ہوتی ہے تو کس طرح کی آواز آتی؟ ہم. یعنی اس طرح کی ساؤنڈ ہوگی کہ کچھ سمجھ نہ آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے. خوف کی وجہ سے آواز دھیمی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.